بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور قابل عزت بہنوں، ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے، آؤ درود شریف پڑھیں، آؤ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کریں۔ آج 1 کروڑ درود پاک کی نیت سے کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ مشہور کالم نگار میاں محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 1938 میں گرمیوں کے دن تھے۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب علامہ اقبال سے ملنے آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی اور اس کے بعد گفتگو کا ایک طویل دور چلا۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے بات کرتے کرتے اچانک بے تکلفی سے سلسلہ کلام کا رخ موڑا اور فرمایا، علامہ صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے فوراً جواب دیا، وہ تو آپ بھی بن سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ حیرانگی سے پوچھا وہ کیسے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کر پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا۔ آپ چاہیں تو آپ بھی گن کر پڑھیں، اس نسخے پہ عمل کریں، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم الامت بنا دے گا۔ اللہ والو، میری نظر میں دنیا اور آخرت کا یہ سب سے بڑا سودا ہے کہ آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کریں۔ یہ دنیا میں بھی سود مند ہے، یہ آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اللہ والو، یاد رکھنا کہ درود پاک فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ بس آپ ایک دفعہ خلوص نیت سے عہد کر لیں کہ جب تک زندہ ہوں 1 کروڑ دفعہ گن کر درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے نیت کر لی، آپ سمجھے، جیسے ہی آپ نیت کریں گے آپ کو 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کا ثواب اسی وقت مل جائے گا۔ اور اگر نیت خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پوری نہ ہوئی تو پھر گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ نیت ہے، منت نہیں ہے۔ نیت اور منت میں فرق ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اپنی کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہ والو، یاد رکھو کہ اگر آپ نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت کر لی تو آپ کو کروڑ کا ثواب فوری مل جائے گا۔ پھر جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ بھی مزید ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے جائیں گے۔ اب دوسری بات ہے کہ نیت کیا ہے۔ نیت اس کی یوں کرنی ہے کہ اپنے دل میں ارادہ کریں، عہد دہرا لیں، پختہ ارادہ بنا لیں کہ اے اللہ، میں تیرے پیارے حبیب کی محبت میں، ان کی شفاعت کے حصول میں، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنی تمام حاجات کی تکمیل کے لیے نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ گن کر زندگی میں 1 کروڑ درود پاک پڑھوں گی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ تو اللہ والو، یاد رکھو کہ اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا، کوئی اور فضیلت بھی نہ ہوتی، تب بھی درود پاک پڑھنا ضروری تھا۔ اس کی حقیقت مسلم تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے۔ لیکن اللہ والو، خوش نصیب ہو کہ ایک روایت سناتا ہوں، ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا وقت پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جتنا چاہے مرضی پڑھ۔ انہوں نے پوچھا 1/3 پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اتنا مرضی چاہے پڑھ، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، نصف وقت درود شریف کو دے دوں؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جتنا چاہے پڑھ، مرضی پڑھ، تیری مرضی، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر صحابی رسول نے بڑھتے بڑھتے یوں عرض کیا کہ میں پھر اپنا سارا وقت درود پاک کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اس پر میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو پھر یاد رکھ کہ تیرے سب غموں کے لیے یہ کافی ہے اور تیرے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ والو، اتنا عظیم درود پاک ہے۔ 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، اور جب نیت کر لیں تو اگلا سوال آتا ہے کون سا درود پاک پڑھیں؟ یاد رکھیں کہ درود پاک وہ پڑھیں جو آپ کی زبان پر حرکہ ہو، جو آپ کی زبان پہ رواں ہو، جس کے فضائل و برکات نے آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو متاثر کر رکھا ہو، اور جو آپ کی زبان پہ آسان ہو۔ اللہ والو، درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شروع میں پہلی دفعہ اگر آپ 1 کروڑ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ کوئی مختصر درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کم وقت میں اپنی تعداد زیادہ پڑھ سکیں اور زیادہ جلد سے جلد 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ سکیں۔ اب اس حوالے سے اتنا عرض کروں گا کہ درود مختصر ہے، سکرین پہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، لکھا جانے والا درود پاک یہی ہے، مختصر بھی ہے، جامعہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درود پاک ہے درود رحمت صلی اللہ علی محمد۔ تیسرا آسان درود پاک ہے درود امی وصلی اللہ علی النبی الامی جی۔ پھر ایک درود پاک ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور درود و سلام ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ وہ 5 صیغے ہیں جو انتہائی مختصر ہیں اور کم وقت میں زیادہ تعداد میں پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ان صیغوں کو مقرر کریں گے تو انشاءاللہ آپ بڑی جلدی 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آؤ ہم درود شریف پڑھیں، آؤ ہم 1 کروڑ کی نیت کریں۔ اللہ کی قسم تمہاری ہر دعا پوری ہوگی، تمہارا ہر غم مٹ جائے گا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، اور تمہارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، تمہاری حاجات پوری کر لی جائیں گی۔ اب اس حوالے سے ایک چھوٹی سی عرض اور کرتا جاؤں، ہم نے واٹس ایپ پہ ایک چینل بنایا ہے جس میں ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو 1 کروڑ درود پاک کی نیت کر چکے ہیں، یا وہ خصوصی لوگ جو یہ ویڈیو سن کے یا ہماری پوسٹ کو دیکھ کے 1 کروڑ درود پاک کی نیت کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے جذبات کو عروج دینے کے لیے، ان کے مورال کو ہائی رکھنے کے لیے، ان کو درود شریف کی دعوت و ترغیب دینے کے لیے، تاکہ وہ درود شریف سے جڑے رہیں، یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ آپ اس گروپ کو لازمی جوائن کیے رہیں، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، اس کو کلک کریں، گروپ کو جوائن کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔